नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात और अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दी से पैदाशुदा संगीन हालात को लेकर बलोच और पश्तून रहनुमाओं में बढ़ती तशवीश पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी शोबों की चुनिंदा खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। साबिक सफीर की बेटी के बहिमाना कत्ल को लेकर खौफो दहशत में पाकिस्तान से अफगानी तालिबान की पुश्तपनाही से नाला बलोच पश्तून लीडरान। और पंजाब असेंबली में एंटी मीडिया बिल की मंजूरी पर उठा गमो गुस्से का तूफान। सबसे पहले तस्किरा पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में हुए होशरुबा इजाफे की। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में खवातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामाबाद में अफगानी सफीर की बेटी की अगवाकारी के बाद पाकिस्तान के साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की जवान बेटी नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल के हौलनाक वाकये से पूरी तरह वाजे हो चुकी है। हंसती खेलती और अपनी नटखट अदाओं से मायूस चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली ये खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की अब एक दिलदोज दास्तान बनकर रह गई है। पाकिस्तान के साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की 27 बरस की बेटी नूर मुकद्दम को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद के बेहद पौश इलाके में बेरहमी से सर कलम करके कत्ल किया गया। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि नूर को ईद से एक रोज कबल जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर दरिंदगी की तमाम हदें पार करने वाला खुद उसका मंगेतर बड़े कारोबारी का बेटा जाहिर जाफर निकला। ये जो नूर मुकद्दम है, ये जाहिर जो लड़का है जिसने उसको मर्डर किया है, जो ही पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलिस फौरी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है जाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया। और इसके बाद क्राइम सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने उसकी कलेक्शन की जो फॉरेंसिक एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट किया। और इस तरह हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई नॉट अ सिंगल बिट ऑफ एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो, ताकि कल को जो ट्रायल स्टेज पे है किसी को कोई अनड्यू फेवर ना मिल सके। इस हवाले से मुल्जिम हमारे पास गिरफ्तार है। ईद उल अजहा के रोज लाडली बेटी के बहिमाना कत्ल की खबर पाते ही साबिक सफीर शौकत मुकद्दम के घर में मातम छा गया। लेकिन पाकिस्तान के नामवर कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखने वाले मकतूला नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर को जहनी मरीज साबित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यही वजह रही कि मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद और पाकिस्तान के साबिक सफीर शौकत मुकद्दम ने इन कोशिशों पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। ये एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है, ये कोई वो नहीं है मजनून या वो पागल नहीं है, क्योंकि एसएसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये कोई पागल नहीं है, ही वाज इन सेंसेस। तीसरी बात, ये एक कंफर्म बात है कि इसकी माँ की क्लिनिक में ये एक थेरेपिस्ट है, रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट। अगर ये पागल आदमी है तो कोई रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये इसके कंपनी में वो डायरेक्टर है, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ दी ब्रांड डायरेक्टर। तो ब्रांड डायरेक्टर पागल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अगर है और उसको लगाया तो माँ बाप भी एकम्प्लिस है, माँ बाप भी इसके साथ जुर्म में शामिल है, ठीक है। तो मैं खैर लीगल टीम बात करेगी तो हम इसकी होप करते हैं, और हम नहीं सारी दुनिया होप करती, और यकीन जा रहे हैं मेरी बेटी जो है, मैं बाप हूँ लेकिन बात ये इनोसेंट बच्ची थी। ये है पाकिस्तान की कई नामी गिरामी कंपनियों का डायरेक्टर और साइकोथेरेपिस्ट नूर मुकद्दम का शातिर कातिल जाहिर जाफर, जिसे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोर्ट में पेश करके
2 روز کی ریمانڈ حاصل کی گئی، کیونکہ اس وحشی درندے نے جس پستول سے پولیس ٹیم پر گولیاں چلائیں اور جس تیز دھار ہتھیار سے نور مقدم کا سر قلم کیا، انہیں پولیس ضبط کر چکی ہے۔ ایسے میں نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے پاکستانی حکمرانوں کو سخت لہجے میں یہ متنبہ کیا کہ اگر ان کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا تو وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ میری نہیں، آپ سب کی ماں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ میں یقین جانے میں امبیسڈر رہا ہوں، میں اتنی خدمت کی پاکستان قوم کی، ٹھیک ہے، اور میں انصاف چاہتا ہوں، بھائی سے انصاف چاہتا ہوں، میں پرائم منسٹر سے انصاف چاہتا ہوں، اور اگر نہیں ملا، اللہ نہ کرے، مجھے پوری امید ملے گی تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں باپ ہوں اس کا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اتنا گڑبڑ کراؤں گا پورے این جی او سے سب کے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیٹ دی لا ٹیک پلیس، مجھے پورا یقین ہے کہ لا اس میں کرے گا اور گورنمنٹ ساتھ دے گی، پولیس ساتھ دے گی، لافل ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے، یہ یہاں کوئی سمپل کیس ہے، بالکل سمپل کیس ہے یہ، کہ موٹیو کیا تھا، یہ سب بات کی بات ہے۔ اگر اسی چکروں میں پھنسے رہے تو کبھی انصاف کسی کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، آپ اس چھوڑ دیں موٹیو سب کچھ، یہ سیدھا سمپل کیس ہے۔ یہاں کوئی کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے بہیمانہ قتل کو لے کر سوشل میڈیا پر مہم زور پکڑ چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی عید کے موقع پر نور مقدم سمیت دیگر خواتین کے بہیمانہ قتل کی مذمت کرنی پڑی۔ لیکن صحافی برادری اور سول سوسائٹی کا موقف ہے کہ جب خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلانے والے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہی ریپ وکٹم خواتین کے خلاف توہین آمیز اور اشتعال انگیز بیانات دیتے آ رہے ہوں، تو اس پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ مردوں کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہونا لازمی ہے۔ اب بات افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے جارحانہ حملوں کی وجہ سے پیدا شدہ خانہ جنگی جیسی صورتحال کی، اور اس صورتحال کو لے کر افغانستان کی سرحد سے سٹے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں بڑھتی تشویش کی۔ اسی تشویش کے مد نظر افغان مسئلے کو لے کر بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیمینار میں شرکت کرنے والے بلوچ اور پشتون لیڈروں نے افغانستان میں طالبان نظام کی بحالی کی حمایت کی اور پاکستانی پالیسی کے بے حد خطرناک نتائج سامنے آنے کے خدشات ظاہر کیے۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت نے اپنی پشت پناہی والے طالبان دہشت گردوں اور امریکہ کے مابین باہمی بات چیت کے ذریعے امن معاہدہ کروانے کا دکھاوا کیا۔ اس معاہدے کا واحد مقصد افغانستان میں طالبان دہشت گردی کا خاتمہ کر کے مکمل امن بحال کرنا تھا، لیکن اس امن معاہدے کے تحت امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کی شروعات کے بعد سے طالبان دہشت گرد لگاتار جارحانہ حملے کر رہے ہیں اور افغانستان کے سرکاری اور دفاعی مقامات پر قبضہ کرنے کے لیے بے گناہ افغانی شہریوں کا خون بہا رہے ہیں۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی اور ان کی حکومت طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو ذمہ دار ٹھہرا چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ افغانستان میں بڑھتی دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال پر بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ اس سیمینار میں شامل بلوچستان کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے افغانستان میں بڑھتی بدامنی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ طالبان کابل پر قبضہ کر لیں، اگر یہ ہو گیا تو لامحالہ جو آج اقتدار میں کابل میں تھے وہ گوریلا جنگ یا لڑائی جو آج طالبان کر رہے ہیں وہ شروع کریں گے۔
اس طرح افغانستان میں جنگ جاری رہے گا اور اس کے ریپرکشن جو ہیں بلوچستان اور بلوچ پر بھی پڑیں گے اور پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ افغانستان میں حالیہ جو نیٹو فورسز اور امریکہ کے چلے جانے کے بعد یہ لامحالہ وہاں پہ ایک جنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، جن کے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ بلوچستان پہ لازماً پڑیں گے، چاہے وہ مہاجرین کی شکل میں ہو، آبادی کی منتقلی کی شکل میں ہو۔ اس میں یہ کہوں گا کہ جس طرح عثمان میں پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے پہ تنقید کیے بغیر اگر ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے اس بات کا ہم نزاکت رکھیے، اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کا، اپنی سرزمین کا دفاع کریں۔ میں چونکہ میں نے ہمیشہ سرزمین سے محبت کی ہے، میں اس سرزمین پہ جو بھی یہاں پہ آباد ہے جس کے ساتھ ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی اپنی بساط کے مطابق، اور یہ کرتا رہوں گا۔ چین اور پاکستان کی حکومتوں کی جانب سے بلوچستان میں جبراً تعمیر کیے جا رہے گوادر پورٹ اور سی پیک منصوبوں کو بے حد خطرناک قرار دیا، کیونکہ جغرافیائی اور دفاعی اعتبار سے اہم ترین بلوچ دشمن ان منصوبوں پر پوری دنیا ہی نہیں بلکہ طالبان، القاعدہ اور داعش جیسی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے کوہستان علاقے میں چینی انجینئرز کی بس پر ہوئے حالیہ خودکش حملے سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ آپ کے گوادر جس نے ساری ریجن کو ایک نئے اس کی طرف دھکیل دیا ہے، سی پیک نے، یہ ایسا ایک وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک 50-60 بندوں کے ایک لوگوں کے ایک جماعت کے ایک مخصوص گروہ کا دوسروں کو گالیاں دے کے مظاہرہ کر کے اس سے ہم روک سکے۔ یہ الغار کو ہم روک نہیں سکتے۔ اس کے لیے بہت بڑی سنجیدگی، بہت بڑی ایک منظم قوت، طاقت کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ لفاظی اور شاعری سے نکل کر کے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پہ، جو وہ تندرست ہے، قوم پرست جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر کے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ جیتی کمیٹی کو آپ جتنا بھی داد دے سکے، آج اس نے ایک خاص موضوع پہ یہاں پہ ایک مجلس منعقد کر کے ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا ہے۔ جو حربے اور ہتھ کنڈے افغانستان میں استعمال کیے گئے، وہی حربے اور ہتھ کنڈے یہاں بھی استعمال کیے گئے۔ بلوچستان میں کون سی فرقہ واریت تھی بلوچستان میں فرقہ واریت؟ ہمیں قتل عام قربانی کا بکرا بنایا گیا کہ بھائی دنیا والوں دیکھ لو، بلوچستان میں علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں ہے، یہ بلوچ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ جو ہے یہ شیعوں کو مار رہے ہیں۔ بلوچستان میں اقلیتی شیعہ فرقے کی ہزارہ برادری کے خلاف ہوئے ٹارگیٹڈ حملوں کا حوالہ دیا ہزارہ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ طاہر خان نے، اور ان حملوں کو ہزارہ بلوچوں اور پشتونوں کو آپس میں لڑانے کی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی سازشی حکمت عملی بتایا۔ ہماری سیکورٹی ہماری طرف اس کے بعد کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کیوں کہ ہم نے جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری اور منافقت کو ہم نے شکست دی ہے، اور ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں نے اس سارے گیم کا حصہ بن کر ہمارا قتل عام کرایا، اس بات کا میں برملا اعتراف کرتا ہوں۔ انہوں نے حالات و واقعات کی غلط تعبیر کی، انہوں نے واردات کرنا ایک بات ہے، بم دھماکہ ہوا، لیکن اس بم دھماکے کے ساتھ وابستہ جو مقاصد ہیں اس کو اجاگر کرنا
اس سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ خدمت خود ہمارے نام نہاد قوم پرستوں نے اور یزید اثر کے جو ہم نوا علماء نام نہاد، انہوں نے مل کے یہ خدمت انجام دی۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کے پراسرار بہیمانہ قتل کے بعد ان کی نماز جنازہ میں بلوچ اور پشتون قوموں نے یکجہتی کا تاریخی مظاہرہ کیا۔ بلوچ پشتون کے اس اتحاد نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کوئٹہ کانفرنس میں کچھ اہم قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ ان قراردادوں کے ذریعے افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کی مدد کر رہی پاکستانی فوج اور حکومت کو متنبع کیا گیا، اور ان قراردادوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان نے ماضی کی غلطیاں دہراتے ہوئے افغانستان میں طالبان نظام کی حمایت کی تو پھر افغانستان کی سرحد سے متصل بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اینٹی میڈیا بل کی منظوری پر صحافیوں کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے قصور ضلع کے شہر پتوکی میں بے حد شرمناک واقعہ پیش آیا۔ پتوکی میں 2 ڈاکوؤں نے شوہر کے سامنے ہی اس کی بیوی کو اجتماعی طور پر جنسی زیادتی کا شکار بنایا۔ یہ انسانیت سوز واقعہ تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا، جہاں بدماشوں نے گن پوائنٹ پر میاں بیوی کو روکا اور ان کے سارے پیسے اور زیور چھین کر خاتون کو ہوس کا نشانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی کے رات کے وقت اپنی گاڑی سے گھر لوٹنے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں 25 جولائی کو کرائے گئے انتخابات کے ڈھونگ میں حسب دستور اسلام آباد میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکمراں جماعت PTI نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کیں، لیکن پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں PTI کو اکثریت حاصل کرانے کے لیے جس قدر تانا شاہی حربے اختیار کیے گئے، بوتھ کیپچرنگ اور تشدد کی وارداتوں میں جس قدر سر عام فائرنگ کر کے سیاسی کارکنوں اور ووٹرز کو ہلاک اور زخمی کیا گیا، اس نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے ان جعلی انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ کے ہزار گنجی علاقے میں واقع سبزی منڈی کے دروازے کے پاس ہوئے دھماکے میں کئی افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ موقع پر پہنچی پولیس اور امدادی ٹیم نے زخمیوں کو پاس کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا، جہاں 2 کی حالت بے حد تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ چشمدیدوں کے مطابق دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کے دوران ریاستی ظلم و جبر سے دوچار اپوزیشن پارٹی PML نون کے امیدوار اسماعیل گجر نے کہا کہ چناوی دھاندلیوں پر وہ بھارت سے مدد کی گہار لگائیں گے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی علامت مانے جانے والے بھارت میں اس قدر چناوی دھاندلیوں کا دستور نہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدوار اسماعیل گجر بعد میں اپنے بیانات پر وضاحت دینے کی کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن پارٹی کی جانب سے اسماعیل گجر کو شو کاز نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کی گئی۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے شہر حیدرآباد میں واقع بیراج کالونی میں ایک بے حد دردناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک شوہر نے اپنی اہلیہ کو بے دردی سے زندہ جلا کر مار دیا۔
तशवीशनाक पहलू ये रहा कि इस हादसे में उनकी 17 महीने की बेटी भी झुलस गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खातून की लाश और आग में बुरी तरह से झुलस गई उसकी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। जनूबी कोरिया के माउंटेनियर किम होंग बिन पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में मुकीम बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी के 2 से उतरते हुए हादसे का शिकार होकर लापता बताए जाते हैं। पाकिस्तानी एल्पाइन क्लब के सेक्रेटरी ने बताया कि जनूबी कोरियाई कोहपेमा किम होंग बिन कराकरम की पहाड़ी रेंज की चोटी से उतरते हुए फिसल गए थे। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। ये हादसा 26,400 फुट की ऊंचाई पर अचानक चंद रोज पहले आए खौफनाक तूफान की वजह से पेश आया था और तभी से बचाव टीम की जानिब से उन्हें तलाश करने की मुहिम चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं लाहौर में पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से किए गए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात ये रही कि लाहौर में PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत दीगर सहाफती तंजीमों की जानिब से पंजाब सूबे के गवर्नर हाउस के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI की तरफ से आज़ादी सहाफत को सलब करने के लिए पंजाब असेंबली में मंजूर किए गए बिल को वापस लेने की मांग की गई। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए शुरू से ही तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाली पंजाब सूबे के सूबाई असेंबली में सहाफ़ियों के खिलाफ मुतनाज़ा बिल मंजूर किया गया, जिसके तहत पंजाब असेंबली मेंबरान से नापसंदीदा सवाल पूछने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बिल के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन यानी एमरा के सदर आसिफ भट्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PUJ के सदर शहजाद भट्ट समेत पंजाब भर के सहाफती बिरादरी की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। पंजाब असेंबली में जो बिल मंजूर किया गया है वो इंतहाई खतरनाक और संगीन है। ये सहाफियों की आज़ादी पर डायरेक्ट हमला किया गया है और इसमें ये भी है कि पहले हम वो जितने भी थे जो कायमा कमेटियों में और दीगर स्पेशल कमेटियों की प्रोसीडिंग होती थी उसमें हम बाकायदा तौर पर उसको जो है वो शाया करते थे। अब अगर कोई सहाफ़ी बगैर उनकी इजाज़त के अगर वो ऐसा कोई कदम करता है तो उसको सजा होगी और हम इस कानून को नहीं मानते। ये काले करतूत हैं जिनको छुपाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत तानाशाही हरबों से बाज नहीं आ रही है और सहाफियों पर शिकंजा कसने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रही है। इस बिल के जरिए पंजाब असेंबली के किसी भी मेंबर से सवाल पूछने की सहाफी को इजाजत नहीं होगी। जो सवाल पूछेगा उसके तमाम इख्तियारात स्पीकर पंजाब असेंबली के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जो जुडिशल कमेटी बनाने के पाबंद होंगे। जुडिशल कमेटी 6 महीने कैद की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माने की सजा किसी भी सहाफी को सुना सकेगी। सहाफी बिरादरी इस करारदाद को नामंजूर करते हुए इसकी मुखालफत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। कोई सहाफी तलख सवाल करेगा तो 6 माह कह देंगे। आज हम पहला सवाल करके तुम्हारे कानून को तोड़ रहे हैं और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि इस करारदाद को पेश करने वालों, इस करारदाद को मंजूर करने वालों, इस करारदाद की बनावट करने वालों, हम पहली बार इस कानून को तोड़ते हैं और हर शख्स के खिलाफ आज कहते हैं कि तू मुर्दा है, तू मुर्दा है,
تو مرتا ہے اگر تو ذات یہ صحافت کا دشمن ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ہر اس شخص اور اداروں کو اپنا دشمن مانتے ہیں، چاہے وہ غریب عوام ہوں، اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران ہوں یا پھر میڈیا اہلکار۔ اس کی حالیہ مثال ہے حکومت کی ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے معروف صحافی اسد علی طور پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ان کی رہائی گاہ پر قاتلانہ حملہ کیا جانا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اس حملے کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے حامد میر جیسے صحافی کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو میرے پر جو بین لگا تو نہ میرے خلاف پیمرا کا کوئی آرڈر ہے، نہ میرے خلاف کسی کورٹ کا آرڈر ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز نہیں ہے، بٹ آئی ایم بینڈ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو اب لیٹسٹ چیز ہے وہ یہ جس کی میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ پچھلے 6-7 دن سے کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مجھے فالو کرتی ہیں بلکہ جہاں پر میں جاتا ہوں وہ اندر بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے ان کی پکچرز بنائی ہوئی ہیں، پکچرز ان کا نمبر پلیٹ بھی اس میں نظر آ رہی ہے، اینڈ اف یو وانٹ آئی کین شیئر اٹ ود یو۔ اور میں نے کوشش کیا کہ کچھ اور بھی لوگوں کو دوں، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس آفیشلز بیٹھے ہیں وہ اگر مناسب سمجھیں تو میں ان کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کون لوگ۔ حامد میر اور اسد طور ہی نہیں بلکہ پاکستان حکومت کے ظلم و جبر کے شکار ہونے والے صحافیوں کی فہرست کافی لمبی ہے۔ غورطلب ہے کہ پاکستان میں پریس کی آزادی سلب کرنے کے لیے شروع سے ہی مختلف حربے اختیار کیے جاتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تو پریس پر حملوں کے الزامات کو مذاق کے طور پر خارج کر چکے ہیں، وہ بھی تب جب انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ نے صحافیوں کے لیے پاکستان کو 5واں سب سے خطرناک ملک بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔